میرے ساتھ سہاگ رات نہیں منانی، بی جان نے بولا۔ رخصتی سے پہلے تک وہ بہت خوش تھی، مگر جب بی جان نے چھوٹی سی عمل کو سہاگ رات کے بارے میں بتایا، تب سے تامل خانزادہ سے خوف محسوس ہونے لگا۔ گاؤں کی رسم و رواج کے مطابق عمل کی شادی 10 سال بڑے مرد سے ہو گئی۔ جتنا تمہیں بتایا گیا ہے، میں اس سے زیادہ کچھ کرنے لگا ہوں۔ تامل اس بات سے انجان کہ وہ سہاگ رات کے تقاضے نہیں پورے کر سکتی، تامل نے اپنی قمیض اتار کے پھینکی تو رونے لگی۔ تامل نے اس کا دوپٹہ اتارا۔ تمہارا جسم تو بچوں جیسا ہے، کیسے مجھے برداشت کرو گی؟ تامل اس کے پردے گراتا اپنے لب۔ معصوم سی عمل نہیں جانتی تھی اسے حویلی کیوں لایا گیا، مگر اب دلہن بنی تامل خانزادہ کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تامل خانزادہ کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، بس بار بار گھور کے سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے چھوٹی سی بچی کا نکاح تامل کے ساتھ کروا دیا گیا۔ کافی وقت بعد اسے تامل کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی، بار بار اس کے کانوں میں بی جان کی باتیں گونج رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کا دل خوف میں ڈوبا جا رہا تھا۔ آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نہیں، میں تامل کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دوں گی، یہ سوچتے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی۔ لیکن وہ میرے پاس آئیں گے تو میں انہیں کیسے روکوں گی؟ لیکن مجھے تو یہ کسی نے بھی نہیں بتایا کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ مجھے تو بس اتنا پتہ ہے دلہن بنا جاتا ہے، اس سے زیادہ تو مجھے کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ وہ روتے ہوئے بس اسی بارے میں سوچی جا رہی تھی۔ کافی وقت بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ تامل کمرے میں داخل ہوا۔ تامل کو دیکھتے ہی اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ اسے بہت بڑا تھا، مسلسل اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تامل چلتا ہوا اس کے پاس آیا، غصے میں آ کے اس کے جبڑے کو دبوچ لیا تو وہ گھبراتے ہوئے پیچھے ہونے لگی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے تمہیں میری زندگی میں شامل کیا گیا، لیکن ساری دشمنی تو میں تم پہ ختم کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ پلیز آپ مجھ سے دور رہیں، وہ بی جان مجھے کہہ رہی تھی۔ سہاگ رات، اس سے آگے وہ کچھ بول نہیں پائی۔ تامل کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، بی جان نے تمہیں بتایا سہاگ رات کے بارے میں، ورنہ میں سوچ رہا تھا مجھے کتنا مشکل ہو جاتا اس بارے میں سمجھانا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں آپ کو اپنے پاس نہیں آنے دوں گی، کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ تو کیا میں نے تمہاری شکل دیکھنے کے لیے تمہارے ساتھ شادی کی ہے؟ تمہارے پاس آؤں گا، سنجیدگی سے اس کے چہرے کو چھوتا ہوا بولا تھا۔ تامل کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے مزید کپ کپانے لگی۔ پلیز تامل، مجھ سے دور رہیں، میرے پاس مت آئیں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا کہنے لگا، دیکھو میری جان، سہاگ رات تو تمہیں میرے ساتھ منانی پڑے گی۔ اس کی بات سن کے وہ مزید ڈرنے لگی۔ نہیں، آج نہیں، میرے پاس نہیں آئیں۔ اس نے بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ تامل اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا، اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا۔ اگلے ہی لمحے اس کے قریب ہونے لگا۔ ان دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہیں تھا، وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ تامل کے لب عمل کے لبوں سے ٹکرا رہے تھے۔ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ تامل نے بہت زیادہ شدت سے اس کی سانسوں کو پینے لگا۔ اس کی سسکیاں، اس کا رونا، اسے خود سے دور کرنا، سب کچھ محسوس کر سکتا تھا، مگر اس پہ ایک عجیب سا جنون سوار تھا۔ وہ جو شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اوپر سے اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کروا دی گئی تھی۔ ہر چیز اسے بہت بری لگ رہی تھی۔
جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کیے جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے کھینچ کے اس کا دوپٹہ دور پھینکا تو وہ مزید ڈر گئی، اسے دور ہونے لگی، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ تم ابھی بہت چھوٹی ہو، تم تو اس قابل بھی نہیں تھی، تمہاری شادی کی جاتی، لیکن میں تمہیں بخش تو نہیں سکتا، اپنا حق تو لوں گا، ولیمہ بھی تو حلال کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی اوپر جھکا ہوا تھا، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کی ہوئی تھی۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونجتی رہیں۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی وہ اس کے اور اپنے درمیان کے فاصلے مٹاتا گیا، تمام پردے گراتا گیا، ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روتی رہی تھی۔ دامل کے ساتھ شادی کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اس چیز کے بارے میں اس نے سوچا نہیں تھا، شادی ہوتی کیا ہے، بس اتنا پتہ تھا دلہن بنا جاتا ہے، اچھا سا لباس پہنا جاتا ہے، بہت مزے کے کھانے کھائے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ تو کچھ نہیں جانتی تھی، مگر اب وہ اچھی طرح جان چکی تھی۔ تامل نے اسے اٹھنے میں مدد کی تھی۔ اب تامل مسکراتا ہوا اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے تم سے بہت زیادہ نفرت ہے، تمہیں تکلیف دے کے مجھے اچھا خاصا سکون ملا، کیونکہ تم میرے دشمنوں کی بیٹی ہو۔ اس کی گردن پہ بنے ہوئے نشانوں کو دھیرے دھیرے سہلاتا ہوا بولا، اس کے کندھے کو آہستگی سے سہلایا، ایک جھٹکے سے مزید اسے باہوں کے حصار میں لے گیا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی، خود کو تامل کی باہوں کے حصار میں پایا۔ رات والی تامل کی حرکتیں اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگیں۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے اسے پیچھے ہونے لگی۔ تامل نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے مزید اپنے قریب کر کے کروٹ بدلی۔ وہ کہنے لگی، چھوڑیں مجھے، میرا سانس بند ہو رہا ہے، پلیز مجھے چھوڑیں۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ کوئی بات نہیں میری جان، تمہاری سانس بند ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا چکا تھا۔ وہ بری طرح سے رونے لگی۔ اسے چھوڑا تو وہ بھاگتی ہوئی باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ فریش ہونے کے بعد آئینے کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی، اس کے بھیگے ہوئے بال۔ وہ شہر کی لڑکی تھی، وہ نہیں جانتی تھی گاؤں کے رواجوں کو۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ فریش ہو کے جب اس کے پاس آیا تو وہ اپنے بال سکھا چکی تھی، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ چلتا ہوا ایک دم سے پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھوا تو اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے کر گئی۔ پلیز دور رہیں، میرے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی، کیونکہ تم مجھے بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اگلے ہی لمحے جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ فریش ہو کے وہ دونوں نیچے آئے تو بی جان مسکراتے ہوئے دونوں کی نظر اتارنے لگی۔ ثانیہ بیگم کو تو ویسے ہی اچھی نہیں لگتی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، پھر اس کی طرف دیکھا جو ان کے بیٹے کے ساتھ بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، بالکل ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ امل بہت زیادہ گھبرا رہی تھی اور وہ بار بار امل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ سب کے ساتھ کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی تھی، نہ ہی ناشتہ ٹھیک سے کر رہی تھی۔ امل، تم ایک کام کرو، کمرے میں چلی جاؤ، ملازمہ کو اس نے ناشتہ دینے کا بولا۔ ثانیہ بیگم کہنے لگی، کیوں؟ یہاں سب کے ساتھ بیٹھ کے یہ ناشتہ نہیں کر سکتی، یہ زیادہ لاڈلی ہے۔ وہ کہنے لگا، مما، شاید وہ کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی، اس کی فکر ہوگی، بڑی زیادہ پرواہ ہوگی۔ مما ہر بات کا غلط مطلب مت نکالا کریں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو ثانیہ بیگم خاموشی سے وہاں سے اٹھ کے کچن کی طرف چلی گئی۔ ملازمہ کو ناشتہ کا کہنے لگی، آؤ میں تمہیں اس کا ناشتہ دیتی ہوں۔ وہ بیٹھی ہوئی تھی،
بی بی جی یہ آپ کا ناشتہ۔ ملازمہ کی بات سن کے اس نے رکھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ناشتہ رکھنے کے بعد باہر چلی گئی۔ وہ بے دلی سے ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اسے عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے دل میں تکلیف ہو رہی ہے، سینے میں تکلیف محسوس ہونے لگی۔ وہ جب واپس کمرے میں آیا تو اسے اس حال میں دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بلنم اتار ہوئے۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ نرمی سے اسے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ اگلے ہی لمحے اسے وامٹنگ ہونے لگی تھی۔ اس کی وامٹنگ بھی بلڈ والی تھی۔ اس کی پیشانی پہ بلنم اتار ہوئے۔ آہستگی سے اس کے قریب آ کے بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ دوبارہ سے نرمی سے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو شدت سے اپنے ہاتھ میں دبوچا۔ اس کے ہاتھ بالکل ٹھنڈے پڑنے لگے۔ پتہ نہیں نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ مسلسل وامٹنگ کرنے لگی تھی۔ چلو ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ وہ اسے نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میں نے بولا ہے نا اٹھو۔ شاباش، یہ کہتے ہوئے اس کے بالوں کو پیچھے اس کے کانوں میں اڑستے ہوئے اسے لے کے باہر آ گیا تھا۔ ہسپتال آ گیا۔ حویلی والے پریشان ہو چکے تھے۔ ابھی آج ہی تو اس کا پہلا دن تھا حویلی میں، ابھی ولیمے کا فنکشن باقی تھا۔ وہ اسے لے کے ہسپتال پہنچ چکا تھا۔ یہ بات سارے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ سردار دامل خان زادہ کی بیوی جو شادی کے اگلے دن ہی ہسپتال پہنچ چکی، نہ جانے اسے کیا ہوا، کوریڈور میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب ڈاکٹر باہر آئی، کہنے لگی دیکھیں زیادہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، انہیں زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے مگر وقت پہ وامٹنگ آ گئی جس کی وجہ سے سب کچھ باہر نکل آیا۔ وہ کوریڈور میں بیٹھا ہوا تھا جب ڈاکٹر باہر آئی اور کہنے لگی دیکھیں پریشانی کی کوئی بات نہیں، انہیں زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی مگر وقت پہ وامٹنگ آ گئی جس کی وجہ سے سب کچھ باہر نکل آیا تھا اور باقی ہم نے مزید ان کا اسٹومک واش کر دیا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ ہونکوں کی طرح ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ زہر؟ شاید کچھ غلطی سے انہوں نے کھا لیا ہوگا، ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ صبح ناشتہ تو اس کے ساتھ کیا، کیا اس کے ناشتے میں کچھ تھا جو الگ سے اسے دیا گیا؟ اسے اب حویلی والوں پہ غصہ آنے لگا تھا۔ اسے اپنے سینے سے لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ نرمی سے اسے پوچھنے لگا تو وہ ڈری ہوئی تھی۔ دور رہیں مجھ سے، میرے پاس مت آئیں۔ اس سے پہلے ہی دامل سے خوف محسوس ہوتا تھا، اب دامل کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دے رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی گال کو سہلانے لگا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، دور رہیں۔ اس نے ایک دم سے دامل کو خود سے دور دھکا دے دیا۔ میرے پاس آنے کی کوشش مت کریں۔ کیوں میرے پاس آتے ہیں؟ وہ ڈری سہمی سی چلاتے ہوئے بولی تو اس کی بات سن کے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ آہستگی سے اس کی پیشانی کو چوما۔ رات اس پہ بہت زیادہ غصہ کیا، بہت زیادہ ظلم کیا تھا۔ ابھی تک اس کی گردن پہ بنے ہوئے ان نشانات کو دیکھ رہا تھا۔ شام کے وقت اسے لے کے واپس آیا۔ اس کا جی تو نہیں چاہ رہا تھا کہ ولیمے کا فنکشن ہوتا مگر مجبوری تھی، ورنہ لوگ نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہے تھے۔ ولیمے کے فنکشن میں وہ دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پہ بالکل اداسی چھائی ہوئی تھی، کوئی اس کے چہرے پہ رنگ روپ ہی نہیں بکھرا ہوا تھا۔ ٹری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ بی جان اس کے پاس آ کے بیٹھ گئیں، مسکراتے ہوئے کہنے لگیں ماشاءاللہ میری بچی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ وہ بی جان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے ماں باپ نہیں آئے تھے لیکن اس نے اکثر ولیمے پہ دیکھا تھا، لڑکی کے ماں باپ آتے ہیں۔ وہ کہنے لگی بی جان میرے ماما بابا نہیں آئے، وہ اتنا ہی بول رہی تھی۔
اتنے میں اس کے ماما بابا بھی آ چکے تھے۔ ان کے سینے سے لگی، بری طرح سے رو پڑی تھی، مگر انہیں یہ نہیں بتا سکی کہ ایک دن میں وہ یہاں کس کس تکلیف سے گزر چکی ہے۔ اس کا بس یہ جی چاہ رہا تھا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ واپس چلی جائے، مگر اسے جانے کی اجازت نہیں ملی۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد وہ آگے کمرے میں بیٹھی، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنے سینڈل اتارتی، اپنا میک اپ اتارتی۔ عجیب سا اسے محسوس ہو رہا تھا، اپنے وجود میں بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ کل رات کی شدتوں کا ابھی تک اس کے وجود پہ اثر باقی تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دامل آتا تو شاید اس کی چیورلی اتار دیتا۔ آہستگی سے دروازہ کھلا، دامل کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دامل کو دیکھ کے اس نے کوئی بات نہیں کی، وہ اس کے پاس آ گیا، نرمی سے اسے پوچھنے لگا، کیسی طبیعت ہے، کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، بس میں نے کیسا محسوس کرنا ہے، کچھ بھی محسوس نہیں کر رہی۔ یہ کہتے ہوئے وہ صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ آہستگی سے اس کے قدموں کے پاس بیٹھا تھا، اس کے پاؤں میں سے سینڈل اتارنے لگا، اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس نے کچھ اچھا محسوس کیا۔ اس کے پاؤں سے جوتا اتارنے کے بعد وہ اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ جیولری بھی اتار دو کیا؟ جیولری اتارنے کے بعد پھر میں بہت برا کرنے والا ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا بولا۔ وہ اسے پیچھے کرنے لگی، پلیز دور رہیں، یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے کرنے لگی، مگر جیسے ہی اس کی جیولری اتار رہا تھا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کر گئی تھی۔ مجھے کچھ بھی اچھا محسوس نہیں ہوتا آپ کے ساتھ، پلیز آپ مجھ سے دور رہا کریں، کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی تو اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا بار بار چومے جا رہا تھا۔ پلیز چھوڑیں نا مجھے۔ وہ جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی مجھے تکلیف دے رہے ہیں، پلیز، مسلسل مجھے تکلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اسے کیسے بتا پاتا کہ وہ اس کی قربت میں کتنا اچھا محسوس کر رہا ہے؟ اس سے پہلے اس نے زندگی میں کہیں اتنا اچھا محسوس نہیں کیا جتنا وہ عمل کی قربت میں محسوس کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے بار بار اس کی قربت کے لیے، اس کے قریب آنے کے لیے وہ اتنا بے چین تھا۔ آہستگی سے اس کی پیشانی کو چومتا ہوا اسے اپنے سینے سے لگایا۔ میں کل تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے پاس آیا، مگر دوبارہ نہیں آؤں گا، یہ کہتے ہوئے وہ اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی، دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ کافی وقت بعد اسے احساس ہوا وہ سو چکی ہے۔ اسے بھاری بھرکم لباس میں سوتا ہوا دیکھ کے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ پتہ نہیں کیوں کل رات تک مجھے تم سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، مگر آج ایسے لگ رہا ہے جیسے تم سے مجھے اتنی زیادہ محبت ہو گئی۔ اتنی زیادہ محبت تو مجھے کبھی کسی سے محسوس ہی نہ ہوئی ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو کمرے کو چاروں اطراف دیکھنے لگا۔ وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ کمرے میں عمل کو نہ پا کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ یہ عمل کہاں چلی گئی؟ اب وہ چاروں اطراف دیکھنے لگا۔ جیسے ہی کھڑکی کے پاس آیا تو اسے لان میں نہاتی ہوئی نظر آئی۔ باہر بارش برس رہی تھی اور وہ لان میں کھڑی نہا رہی تھی، چوم رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس وقت بالکل چھوٹی سی بچی معلوم ہو رہی تھی، مسلسل اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا کچھ غلط ہونے۔ اس کا دل بے چین ہوا تھا عمل کو لے کے۔ آدھی رات کو وہ اکیلی تھی، ادھر ادھر دیکھنے لگا، کوئی بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ اتنی رات کو وہ اکیلی لان میں تھی۔ وہ اس کے پاس آ گیا، سیڑھیاں اترتا ہوا
نیچے لان میں آیا تو سامنے ابھی تک جھوم رہی تھی۔ اسے بارش میں بھیگنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اسے بہت نفرت تھی بارش میں بھیگنے سے۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا تو سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ اسے دیکھ کے فوراً سے گھبرا گئی۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو، بارش میں نہاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو گھبراتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ مجھے تو اچھا لگتا ہے بارش میں نہانا، اس وجہ سے آ گئی تھی۔ میرا دل نہیں لگ رہا تھا، اس وجہ سے یہاں نہانے آ گئی، کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ آپ بھی نہائیں نا، اچھا لگے گا، وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں یہاں پہ نہانا، چلو اندر، یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے اندر لے جانے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں نا، مجھے نہیں اندر جانا، مجھے یہاں پہ نہانا ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے، وہ ضدی انداز میں بولی۔ نہ اندر چلو، نہیں جا رہی تھی۔ ایک دم سے جھک کے اپنی باہوں میں اٹھاتا کمرے کی طرف لے گیا، مگر کوئی دو نگاہیں نفرت بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے آ کے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، وہ بھیگی لگ رہی تھی۔ اب میرا جی تو چاہ رہا ہے یہ تمہارے کپڑے اتار کے دور پھینکوں۔ مکمل طور پہ مجھے بہکانے کی کوشش کر رہی ہو، اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ اس کی عمر میں کافی چھوٹی تھی اور اسے خوف کھاتی تھی، بار بار اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی تھی، مگر اب وہ اسے دور نہیں جاتا تھا۔ اس نے وارڈروب سے کپڑے نکالے۔ یہ لو، جلدی سے پہنو، چینج کر کے آؤ، مجھے ابھی بھی بارش میں نہانا تھا، وہ ضدی انداز میں بولی۔ خاموش، ایک دم سے خاموش۔ اسے پہلی دفعہ اندازہ ہوا تھا اسے بیوی کی طرح نہیں بلکہ اولاد کی طرح پالنا پڑے گا۔ وہ بالکل ایک ضدی بچی تھی، اوپر سے اتنی ضدی، یہ اس کی سوچ تھی۔ آج کے بعد یوں میری اجازت کے بغیر رات کو کمرے سے باہر نہیں نکلنا، آئی سمجھ؟ یہ کہتے ہوئے اس کے جبڑے کو دبوچا تو اس بات میں سر ہلا گئی، مگر نہ جانے کیوں آج پہلی دفعہ اپنی بیوی کو لے کے وہ خوف زدہ محسوس ہوا تھا۔ کچھ اسے لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہے۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، کمرے میں آ کے میری بات سننا، ثانیہ بیگم نے غصے میں تامل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ناشتہ ادھورا چھوڑ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اس نے پاس بیٹھی ہوئی امل کو دیکھا، پھر وہاں سے اٹھ کے ثانیہ بیگم کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو ثانیہ بیگم سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ جی مما، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا۔ یہ لڑکی مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، ایک تو یہ دشمنوں کی بیٹی، اوپر سے بی جان کو تمہارے باپ کو نہ جانے کون سی دشمنی ختم کرنے کا بھوت سوار ہوا، جو دشمنوں کی بیٹی کو اس گھر میں لے کے آ گئے ہیں۔ مجھے کبھی کبھی یہ بہت مشکوک لگتی ہے، جیسے یہ تمہارے ساتھ کوئی چال چل رہی ہے۔ اس کے اور اس کے گھر والے، اس کے باپ بھائیوں نے تمہارے ساتھ کوئی چال چلی ہے۔ تامل کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے تھے۔ مما، وہ چھوٹی سی بچی ہے، وہ بھلا کیا کر سکتی ہے؟ اچھا، چھوٹی بچی ہے، مگر اسے یہ پتہ ہے کہ آدھی رات کو باہر اٹھ کے جانا ہے، پورے گھر کی تلاشی لینی ہے، پورے گھر کے کونے کونے کو دیکھنا ہے۔ مما، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ مما دیکھیں، وہ میری بیوی ہے، مجھے یقین ہے میں اسے کبھی دشمنوں کے درمیان نہیں آنے دوں گا۔ اچھا، دشمنی کو ختم کرنے کے لیے تم اسے زندگی میں شامل کیا، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تم اسے دشمنی کے درمیان میں نہیں آنے دو گے۔ بہت اچھے بیٹا، میں تو تمہیں اچھا خاصا سمجھدار سمجھتی تھی، لیکن تم اس قدر بے وقوف ہوگے، مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، مجھے ہر چیز کا بالکل بھی اندازہ نہیں۔
انہوں نے غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ خاموش ہو گیا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اسے طلاق دے دو مما، وہ اتنے سالوں کی دشمنی ابھی اس کے ساتھ شادی کر کے جو ختم ہوئی ہے، آپ چاہتی ہیں وہ دوبارہ سے دشمنی پیدا ہو جائے۔ نہیں مما، میں اسے طلاق نہیں دے سکتا، وہ میری بیوی ہے۔ تامل کی زندگی میں جب کوئی لڑکی شامل ہو جاتی ہے، تامل کبھی اسے نکالتا نہیں۔ میں تو اس کو محسوس کیا ہے، میں کیسے اسے اپنی زندگی سے نکال سکتا ہوں؟ نہیں مما، معذرت چاہتا ہوں، آپ کی کوئی بات بھی مان سکتا ہوں مگر یہ بات نہیں مان سکتا، میں اسے اپنی زندگی سے نکال دوں۔ یہ کہتے ہوئے ان کی مزید کوئی بات نہیں سننا چاہتا تھا، اس وجہ سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ ثانیہ بیگم نے اپنی ساڑھی کو سیٹ کیا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں بھی اتنی آسانی سے اسے تمہاری زندگی میں رہنے نہیں دوں گی، وہ دشمنوں کی بیٹی ہے۔ بی جان تو اچھی خاصی دشمنی نبھانی ہے میرے ساتھ۔ آدھی رات کو وہ بی جان کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ بیٹا اب تو تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ نہیں، آپ نے بولا تھا نا آج تامل نے نہیں آنا، وہ شہر چلے گئے ہیں، تو پھر میں اپنے کمرے میں جا کے کیا کروں گی؟ آپ کو پتہ ہے مجھے اکیلے بہت ڈر لگتا ہے، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ تو اس کی بات سن کے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا اتنا زیادہ ڈرنا نہیں، نرمی سے انہوں نے کہا۔ وہ کہنے لگی، بس مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے، اس وجہ سے۔ بیٹا خوف نہیں نہ محسوس کرتے، انہوں نے محبت سے کہا۔ تو وہ کہنے لگی، نہیں بس ہوتا ہے نا آپ کے پاس ہی سونا۔ یہ کہتے ہوئے ان کی گود میں سر رکھے اپنی آنکھیں بند کر کے دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ لاؤنج میں بیٹھا لیپ ٹاپ میں لگا ہوا تھا۔ جب اسے پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی، اس نے مڑ کے دیکھا تو آدھی رات کو انوشے اپنے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ انوشی اس کی کزن تھی، خالہ کی بیٹی تھی۔ تامل نے مسکراتے ہوئے کہا، واہ بھائی، تم اتنی رات کو یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ مسکراتے ہوئے کہا۔ انوشی آ کے اس کے سینے سے لگ گئی، کہنے لگی، تامل آپ نے ایک بچی کے ساتھ شادی کر لی؟ اس کی بات سن کے تامل کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ہاں ظاہر ہے، تمہیں پتہ ہے دشمنی ختم کرنے کے لیے مجھے اس کے ساتھ شادی کرنی پڑی، وہ آہستگی سے اسے الگ کرتا ہوا بولا۔ لیکن آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تامل حیران ہوا، کیا مطلب شادی نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ دیکھو انوشے، میں تمہیں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، میں نے تمہیں اس نگاہ سے دیکھا بھی نہیں۔ میں تمہارے لیے اچھی سی کافی بنا کے لاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کچن کی طرف چلا گیا، اس کے لیے کافی بنا رہا تھا۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا معصوم سا چہرہ آ رہا تھا۔ ابھی تک بھی وہ عمل کو یاد کر رہا تھا۔ اچانک انوشے پیچھے سے اس کے گرد بازو حائل کر کے اس کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ اس کی پشت پہ اپنا سر ٹکایا۔ آدھی رات کو ایک غیر عورت تھی مگر اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرنے لگی، اس کے سامنے آ چکی تھی۔ آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ اس کے ہاتھ تامل کی شرٹ کے بٹنوں میں الجھے ہوئے تھے۔ آہستگی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے اوپر سے دور کرنے لگا۔ انوشے، تمہیں یاد ہوگا تم نے جب کہا تھا تم گاؤں کے کسی جاہل پینڈو سردار کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، وہ لمحہ مجھے بھولا نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں کیسے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لوں؟ میں خوش ہوں، عمل بہت اچھی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، میں عمل سے زیادہ اچھی ہوں۔ انوشے کی بات سن کے وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا مگر وہ اس کے قریب ہو گئی۔ اس کی شرٹ کے 2-3 بٹن کھول چکی تھی۔ وہ خود سے بار بار دور کرنے کی کوشش کر
خود سے بار بار دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے جیسے ہی اپنے لبوں کو اس کے قریب کیا تو وہ تماچا انوشے کے منہ پہ رسید کر چکا تھا۔ انوشے، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ تمہیں اس چیز کی اجازت کس نے دی؟ تم ایسا کرو تو صحیح۔ وہ پیچھے ہو گئی تھی۔ وہ اس سے ایسی امید نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اس پہ ہاتھ اٹھائے گا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، غصے میں وہاں سے چلی گئی۔ تم بہت بدتمیز ہو، میں تمہیں دیکھ لوں گی، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف کرنے لگا۔ اس نے دیکھا باہر صوفے پہ پڑا ہوا اس کا موبائل بج رہا تھا۔ وہ باہر آیا، دیکھا موبائل بج رہا تھا، سامنے امل کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فوراً سے موبائل اٹھایا، اپنے کان کے ساتھ لگا لیا۔ دوسری طرف سے اسے ہچکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ پریشان ہو گیا۔ امل، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ نرمی سے پوچھا تو روتے ہوئے کہنے لگی، آپ میرے پاس آ جائیں نا، پلیز میرے پاس آ جائیں۔ اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ لیکن امل، مجھے بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ مجھے تم بہت زیادہ پریشان کر رہی ہو امل، پلیز مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، نرمی سے اور محبت سے امل سے پوچھے جا رہا تھا۔ آپ پلیز ابھی کے ابھی واپس آ جائیں نا، اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، فی الحال رونا تو بند کرو، اچھا ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے چابی اٹھائی، وائلٹ اپنی پاکٹ میں ڈالتا ہوا باہر کی طرف چلا گیا۔ رونا بند کرو، میرے ساتھ کال پہ رہو، ٹھیک ہے؟ مجھے تم نے بہت زیادہ پریشان کر دیا، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، روتے کہنے لگی، نہیں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، بس جلدی واپس آ جائیں۔ اتنی شدت سے وہ رو رہی تھی۔ کافی وقت بعد 1 گھنٹے کا سفر وہ آدھے گھنٹے میں طے کر کے پہنچ چکا تھا۔ اتنی دیر وہ روتی ہی رہی تھی۔ سیدھا وہ کمرے میں گیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سامنے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کے پاؤں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کے وہ پریشان ہوا، فوراً سے اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ وہ بی جان کے کمرے میں باہر نکل رہی تھی، سیڑھیوں پہ پھسل کے گر گئی، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی بات سن کے وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، اس کے سینے سے لگی، وہ بچوں کی طرح رونے لگی تھی۔ وہ ایسے ہی کرتی تھی جب بھی اسے کچھ ہوتا تھا، اپنی ماما یا بابا کے سینے سے لگی، ایسے ہی گھنٹوں روتی رہتی تھی۔ آج وہ بالکل ایسے ہی اس شخص کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے نا، زیادہ تو نہیں نہ لگی، رونا بند کرو، محبت سے بولا تھا۔ پتہ نہیں وہاں پہ کیسے، اتنی رات کو کون پانی سیڑھیوں پہ گرا کے گیا تھا، میرا پاؤں پھسل گیا، مجھے بہت زیادہ پین ہو رہی ہے۔ اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچے وہ بری طرح سے روئے جا رہی تھی، اور وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، رونا تو بند کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، میں ہوں نا، مجھے یہاں پہ بھی نہیں بیٹھنا، مجھے باہر لے کے چلیں، مجھے لان میں جانا ہے، دیکھو باہر ٹھنڈ ہے نا، ابھی لان میں نہیں لے کے جانا، میں بی جان سے جا کے پوچھتا ہوں، میری بیوی کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما۔ بی جان نے تو میرا خیال رکھا، بی جان نے ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر بھی اتنا برا تھا، اس نے اتنی زور سے مجھے درد کی، وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی تھی۔ وہ بالکل معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی باہوں میں سمٹ گئی، اس کے لبوں پہ بکھر گئی مسکراہٹ۔ یہ دیکھ کے وہ تھوڑا مسکرایا۔ ابھی تمہیں ہنسنا یاد آ گیا ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی، آہستگی سے اسے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا، اس کے سینے پہ سر رکھے وہ اسے بتانے لگی، اسے بہت پین ہو رہی ہے،
بار بار وہ ایک ہی بات دہرائے جا رہی تھی۔ وہ کیسے سیڑھی سے گر گئی، اس کے علاوہ تو اسے کوئی بات ہی نہیں آئی۔ وہ بھی اس کی بچوں کی جیسی باتوں کو سنے جا رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب بالکل رونا نہیں، اوکے؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کتنی جلدی واپس آیا تھا، ورنہ تو یہاں کوئی مر بھی جائے تو میں اپنا کام ادھورا چھوڑ کے نہیں آتا۔ اچھا مطلب میں مر بھی جاتی تو آپ نہیں آتے؟ بس مجھے چوٹ لگی ہے، اس وجہ سے آپ آئے ہیں۔ دوبارہ تم نے مرنے کی بات نہیں کرنی، سنجیدگی سے بولا۔ ٹھیک ہے، نہیں کرتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرائی تو اسے اپنے پاس کر گیا۔ اس کے سینے سے لگی وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ اب وہ پریشانی کے عالم میں باہر آ گیا، سیدھا بی جان کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس نے بی جان کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹا تم واپس آ گئے، میں نے اسے منع کیا تھا تمہیں کال نہ کرے، بڑی ضدی ہے، اس کے باوجود تمہیں کال کی، بڑی ضدی۔ بی جان کیسے یہ سیڑھیوں سے گری؟ وہ نرمی سے بی جان سے پوچھنے لگا۔ بیٹا میں خود نہیں جانتی، یہاں سے باہر گئی تھی، اب مجھے تو کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی، میں کیا کروں؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ آپ کو پتہ ہے ولیمے والے دن صبح کے وقت اسے زہر دی گئی تھی، اور یہ بھی اس کے ساتھ جان بوجھ کے کیا گیا، اتنا تو میں بھی جانتا ہوں، اور یہ کون کر رہا ہے اس چیز کا مجھے نہیں پتہ۔ بی جان اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ ثانیہ بیگم کے علاوہ کون کر سکتا ہے، مگر وہ ثانیہ بیگم کو ان کے بیٹے کے خلاف نہیں کرنا چاہتی تھی، اس وجہ سے انہوں نے کچھ بتایا نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی، اچھا بیٹا پریشان مت ہو، کیا بتاؤں بی جان، اسے کچھ ہو گیا تو؟ تم زیادہ سوچ رہے ہو، زیادہ مت سوچو، بس بلا وجہ ہی تم خود ہی سوچ کے ہلکان ہو رہے ہو۔ بی جان نے محبت سے اسے سمجھایا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا باہر کی طرف آ گیا، سر پہ ہاتھ پھیرتا اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ وہ بہت معصوم لگ رہی تھی، سوئے ہوئے آہستگی سے اس کے پاؤں کو آ کے دیکھنے لگا۔ اس کا پاؤں اچھا خاصا سویل ہو گیا تھا، اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ صبح اس کی اٹھنے سے پہلے اس کی پٹی کو کھولنے لگا تاکہ وہاں دیکھ سکے۔ جیسے ہی اس کی پٹی کھولی تو اس کو کافی زیادہ سویلنگ ہوئی تھی، رات کی نسبت ابھی صبح اسے زیادہ پین ہو رہی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ زیادہ پین ہو رہی ہے، وہ اس بات میں سر ہلانے لگی، بہت زیادہ۔ اس کے پاؤں کو دھیرے دھیرے سہلایا تھا۔ نہیں تو مجھے بہت زیادہ درد ہو رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے نا، نہیں کرتا، اب میں جان بوجھ کے تھوڑی نہ درد کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا، لا کے اسے صوفے پہ بٹھایا۔ یہاں پہ بیٹھو، یہ کہتے ہوئے اس کے پاؤں کو اپنی گود میں رکھتا ہوا آہستہ آہستہ اس کو محسوس ہو رہی تھی، بس میں تمہیں اتنی زیادہ تکلیف میں نہیں نہ دیکھ سکتا، ابھی ہاسپٹل لے جاتا ہوں۔ نہیں، مجھے ہسپتال نہیں جانا، آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر انکل اتنے ظالم ہاتھ لگاتے ہیں، اتنے برے ہیں نا۔ آپ خود مجھے کیجئے گا پٹی بینڈیج، جو بھی کرنا ہے آپ خود کیجئے گا، مجھے ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں بھی تمہیں تکلیف دوں گا، میں نے پہلے دن تمہیں کتنی تکلیف دی تھی، وہ نرمی سے بولا۔ اس کے بعد تو نہیں نہ دیتے، اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے تھی۔ وہ مسکرانے لگا۔ 2-3 دن سے اس کے پاؤں میں کافی زیادہ تکلیف بھی ہو رہی تھی، لیکن وہ عجیب سا محسوس کر رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ہر لمحہ اس پہ نظر رکھے ہوئے ہے، کوئی ہر لمحہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس وجہ سے کافی زیادہ پریشان تھا، اس کو لے کے بہت حساس ہوتا جا رہا تھا۔ اور جب وہ واپس آیا
تو سارے گھر میں اس کو تلاش کرنے لگا، اسے آوازیں دینے لگا، امل، امل تم کہاں ہو؟ کمرے میں آ کے دیکھا مگر امل کمرے میں بھی موجود نہیں تھی۔ بی جان سے جا کے پوچھا تو بی جان کہنے لگیں مجھے تو نہیں پتہ، کہیں کمرے میں ہی ہوگی، بیٹا جا کے دیکھو کمرے میں۔ وہ کہنے لگا میں نے ہر طرف سے جا کے دیکھ لیا، امل مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ابھی وہ امل کو ڈھونڈ ہی رہا تھا جب اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ اس نے دیکھا تو انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ دوسری طرف سے اچھی خاصی ہنسی کی آواز گونجی، اس کی پیشانی پہ پل نمودار ہوئے۔ ویسے مجھے نہیں اندازہ تھا دو لوگوں کی دشمنی ختم ہونے کا، مجھے اتنا زیادہ نقصان ہوگا، لیکن آج پہلی دفعہ فائدہ بھی ہوا ہے۔ ایک لڑکی کو اٹھانے سے دو گھروں کی دشمنی، دو گھر سے بدلہ لینے کا موقع مجھے مل گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا کون ہو تم؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تمہاری بیوی اس وقت میرے پاس ہے۔ اچانک اسے امل کے چلانے کی آواز آئی، اس کی جان نکلی تھی۔ کون ہو تم؟ میری بیوی کہاں ہے؟ خبردار جو تم نے میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، میں تمہاری جان نکال لوں گا، وہ شخص غصے میں چلاتے ہوئے بولا، اور اس کی بات سن کے وہ ہنسنے لگا تھا، کہنے لگا آ کے اپنی بیوی کو بچا لو، آ جاؤ نکال لو اپنی جان، تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا بھائی آپ لوگوں کے دشمن تبھی تو سب کچھ کر رہے ہیں نا، بتاؤ کون سی جگہ بیسٹ رہے گی جہاں تمہاری بیوی کی لاش کو پھینکوں۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا خبردار جو میری بیوی کو کچھ کہا۔ پیچھے سے مسلسل اسے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے فوراً سے موبائل بند کیا، نمبر ٹریس کروانے لگا تھا، موبائل کہاں پہ تھا مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نہ پولیس والے اس کا نمبر ٹریس کر پا رہے تھے، وہ کہاں ہے، نہ اسے کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ مجھے جانے دو، پلیز مجھے جانے دو، تم لوگوں نے مجھے یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی کیونکہ تمہارے شوہر سے بدلہ لینا ہے، اس وجہ سے تمہیں لائی ہیں، اسے بدلہ لینے کے لیے۔ وہ ہنستے ہوئے بولے تھے جانے دو مجھے، اگر میرے شوہر نے تم لوگوں کو پکڑ لیا تو تم لوگوں کی جان نکال لے گا، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا وہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا، ویسے ابھی جو کچھ ہم تمہارے ساتھ کرنے والے ہیں اس چیز کا تمہیں اندازہ ہو چکا ہوگا۔ اسے یوں اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کے ڈرنے لگی تھی۔ ایک تو اس کے پاؤں میں پہلے اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، اوپر سے اپنے پاس آتا ہوا دیکھ کے اس کا دل شدت سے کانپنے لگا۔ نفی میں سر ہلانے لگی، پلیز دور رہو مجھ سے، میرے پاس آنے کی کوشش مت کرو، روتے چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس کے پاس آ گیا، اس کے بالوں سے پکڑتا ہوا قریب ہو گیا تھا۔ وہ نفرت سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر گئی، مجھے ہاتھ لگانے کی یا مجھے چھونے کی کوشش مت کرو، میرے شوہر مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اگر وہ یہاں پہ آ گئے تو تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ آ جاتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے دھیرے سے اس کی گال کو چھوا تو وہ چلاتے ہوئے اس سے پیچھے کرنے لگی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اب کہاں ہو تامل، پلیز مجھے ان سے بچا لو، امل کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ چلاتے ہوئے بس تامل کو بلائے جا رہی تھی۔ تامل اس کے پاس پہنچا تھا، اندر سے اسے مسلسل امل کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ اسے سمجھ آ چکی تھی وہ صحیح جگہ پہ پہنچا ہے۔ آکے اس نے جیسے ہی دروازہ توڑا تو اسے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی، مگر اس کے پاس بہت سارے پولیس والے بھی تھے۔ اس نے جیسے ہی تامل کو دیکھا تو بری طرح سے رونے لگی، پلیز
والوں نے انہیں کنٹرول کر لیا تھا۔ وہ غصے میں اس شخص کی طرف اس کے پاس آیا، اس کے منہ پہ مکے مارنے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو اٹھا کے لانے کی یا اسے ہاتھ لگانے کی؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، یہ سب کچھ تمہاری ماں کے کہنے پہ کر رہا تھا، اور تمہارے گھر میں تمہاری سب سے بڑی دشمن تو تمہاری ماں ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات سن کے تامل کی پیشانی پہ پل نمودار ہوئے۔ ہمیشہ جس چیز پہ وہ شک کرتا آیا تھا، آج وہ یقین میں بدل چکی تھی کہ ہمیشہ جو کچھ بھی غلط ہوتا تھا، جو کچھ بھی برا ہوتا تھا، ان سب کے پیچھے اس کی ماں تھی۔ اس نے آ کے فوراً سے عمل کو کھولا تو عمل اس کے سینے سے آ لگی، پوری طرح سے رونے لگی، اس کے لب کپ کپانے لگے تھے۔ وہ بس اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے اس کے پیچھے سے بالوں کو سہلائے جا رہا تھا، اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے، بالکل معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ آہستگی سے اپنی باہوں میں اٹھاتا باہر کی طرف لے کے آیا، لا کے گاڑی میں بٹھایا۔ ابھی بھی وہ ڈری ہوئی تھی۔ اس نے تامل کے بازو کو بہت شدت سے پکڑا ہوا تھا۔ کبھی کوئی میرے پاؤں کو چوٹ پہنچانے کی کوشش کرتا تو کوئی کبھی مجھے اٹھا کے لے جاتے ہیں تامل۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ جب سے میں آپ کی زندگی میں شامل ہوئی ہوں مجھے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ وہ بہت بری طرح سے روتے ہوئے بولی تھی، اور تامل کو اندازہ ہوا تھا کہ تامل کی بیوی بننا کتنا مشکل تھا۔ یہ کوئی اس بچی سے پوچھتا، اس کے ہاتھ کو پکڑ کے بس چومے جا رہا تھا، بالکل خاموش تھا، کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ تامل آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ وہ سنجیدگی سے تامل کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تامل نرمی سے کہنے لگا، میں شرمندہ ہوں، میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اپنا سر تامل کی گود میں رکھ چکی تھی۔ کافی وقت بعد گاڑی حویلی کے سامنے رکی۔ تامل نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا، لے کے کمرے میں آ گیا تھا۔ بی جان پہلے بہت زیادہ پریشان تھی، نرمی سے کہنے لگی، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، ہاں بی جان، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ لا کے اسے بیڈ پہ لٹایا تو وہ مسکرا دی، اس کے گلے میں باہیں ڈالتی ہوئی کہنے لگی، میں آپ کو کہیں بھی نہیں جانے دوں گی، آپ میرے پاس رہیں۔ آپ مجھے تھوڑا سا بھی اکیلا چھوڑ کے جاتے ہیں مجھے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ وہ محبت سے کہنے لگا، نہیں، آج کے بعد تھوڑا بھی اکیلا چھوڑ کے نہیں جانا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو محبت سے چوما، میں آپ کی اچھی والی بیوی ہوں نا؟ وہ ہنستے ہوئے مسکرایا تو وہ اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی تھی۔ اس کے سونے کے بعد اس کے معصوم سے چہرے پہ بوسہ دیتا ہوا کمرے سے باہر نکلا، سیدھا ثانیہ بیگم کے کمرے کی طرف گیا۔ غصے میں کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے ثانیہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی، ان کے پاس چلتا ہوا آیا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا مما آپ یہ سب کچھ کر سکتی ہیں۔ وہ سنجیدگی سے تامل سے کہنے لگی، اچھا مطلب تمہیں پتہ چل گیا ہے، لیکن آپ نے بہت غلط کیا ہے، وہ میری بیوی ہے۔ آپ نہیں چاہتی تھیں یہ دشمنی ختم ہو، آپ یہ چاہتی ہیں کہ یہ ہمیشہ دشمنی برقرار رہے۔ آپ کو نہیں اندازہ آپ نے بھاگ کے شادی کی تھی، جس کی وجہ سے یہ سالوں کی دشمنی چلتی آ رہی تھی۔ وہ آپ کا بھائی ہے جس سے ہم نے دشمنی ختم کی ہے، یہ آپ کی بھتیجی ہے، آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، مجھے نفرت ہے اپنے بھائی سے، اپنے خاندان والوں سے، انہوں نے ساری عمر مجھے معاف نہیں کیا، تو اب میرے بڑھاپے میں آ کے بولا کہ مجھے معاف کر رہی ہیں، مجھے نہیں چاہیے ان کی معافی۔ حقارت سے بولی، آپ کو معافی نہیں چاہیے، لیکن وہ میری بیوی ہے، آپ اس کے ساتھ دوبارہ ایسا کچھ نہیں کریں گی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
اب کی بار وہ چلایا، مگر اگلے ہی لمحے نگاہیں چکا گیا۔ معذرت مما، میں آپ کے ساتھ اس انداز میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ اب کی بار اس سے پریشانی ہوئی۔ وہ ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا، صوفے پہ بٹھاتا ان کی گود میں سر رکھ لیا، ان کے ہاتھ کو پکڑ کے لبوں سے لگایا۔ مما، میں آپ سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا، آپ کو پتہ ہے مجھے اس سے بہت زیادہ محبت ہو گئی۔ اپنے بابا سے محبت کی تو ان کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا نا، لیکن میں نے کچھ چھوڑا نہیں، اسے میری زندگی میں شامل کیا گیا، جس کے بعد مجھے اس سے محبت ہوئی۔ اور آپ کو پتہ ہے، جیسے آپ بابا آپ سے محبت کرتے ہیں نا، یاد ہوگا آپ لوگوں کی جوانی میں کیسی محبت تھی، جس کے لیے آپ لوگوں نے ماں باپ کو چھوڑ دیا، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ بالکل ویسے ہی میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، میری فیلنگز بھی تو سمجھے نا، میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، مجھے ڈر لگتا ہے اسے کھونے سے۔ وہ نرمی سے انہیں بتانے لگا۔ ثانیہ بیگم کو آج اندازہ ہوا تھا، وہ تو محبت سے واقف تھی، ان کا بیٹا اس سے اتنی محبت کرتا تھا، حیرت ہو رہی تھی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا شاید میں زیادہ دشمنی میں آگے چلی گئی ہوں، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا ماما، سچ میں اگر میں آج کچھ ہو جاتا تو میں نے اپنے ساتھ کچھ کر لینا تھا۔ وہ نرمی سے بولا تو وہ کہنے لگی، نہیں، دوبارہ میں ویسی غلطی نہیں کروں گی، ایک دفعہ اپنی ماں کو معاف کر دو۔ انہوں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے، آج ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ دوبارہ نہیں کرنا چاہتا، یہ دشمنی ختم ہو چکی ہے، سب کچھ نارمل ہے، تو آپ ایسا مت کریں درمیان میں، ایسے ہی ہمارے مزید دشمنوں کو موقع ملے گا ہمارے گھر میں درار ڈالنے کا۔ وہ محبت سے بولا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئیں۔ ہاں بیٹا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما تو وہ ان کا ہاتھ چوم گیا۔ شکریہ ماما، میری فیلنگز اور جذبات کو سمجھنے کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے اٹھ کے باہر چلا گیا۔ وہ نرمی سے مسکرا دی۔ اس دن کے بعد سب کچھ نارمل ہو گیا۔ وہ اسے بے انتہا محبت کرنے لگا تھا، اس کا خیال رکھنے لگا۔ ثانیہ بیگم نے بھی اسے قبول کر لیا، کیونکہ ان کی بھتیجی بھی تھی۔ اس سے بڑھ کے ایک تو اس قدر معصوم اور خوبصورت تھی۔ تامل کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محبت سے عشق ہو جائے گا، اور وہ لڑکی اس کا عشق بن گئی۔ رات کا وقت تھا، وہ اس کے سینے پہ سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ ان کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ 3 سالوں کا سفر بہت اچھا تھا۔ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنے لبوں سے لگا گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے تامل کی طرف دیکھا۔ تامل، آپ ہمیشہ مجھ سے ایسے ہی محبت کریں گے؟ وہ لاڈ سے بولی تھی تو وہ کہنے لگا، اس سے زیادہ کروں گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ کہتے ہیں محبت کم ہو جاتی ہے، لیکن میری محبت بڑھتی جائے گی۔ اس کی بات سن کے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ پہلے وہ چھوٹی تھی، اتنا شرماتی نہیں تھی، مگر اب اس کی ہر حرکت شرمانے پہ مجبور کرتی تھی۔ وہ اس کی محبت کو ہر لمحہ محسوس کر کے اپنی زندگی کو جینے لگی تھی۔